بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس جہان میں پیدا کیا ہے، لیکن یہاں پر سدا رہنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان یہاں چند روز کے لیے زندگی بسر کرنے آیا ہے۔ جیسے چند روز ماں کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح دنیا میں بھی چند روز کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اصل وطن آخرت ہے۔ دنیا میں ہم اس لیے آتے ہیں کہ دنیا میں آخرت کے لیے سرمایہ اکٹھا کر کے جائیں۔ دنیا کی صحت کو صحت جسمانی اور آخرت کی صحت کو صحت روحانی کہا جاتا ہے۔ دنیا کی صحت کو صحت جسمانی اور آخرت کی صحت کو صحت روحانی کہا جاتا ہے۔ صحت روحانی کو درست رکھنا فرض اول ہے۔ اور صحت جسمانی کی اصلاح نمبر دوم ہے۔ ایک مقام میں ہے لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا، جسمانی بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے۔ جسمانی بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض روحانی بیماری اتنی خطرناک ہوتی ہیں، اگر ان کا علاج نہ ہو تو پھر یہ دنیا اور آخرت دونوں کو خسارے میں ڈال دیتی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب نور سینے کے اندر داخل ہوتا ہے تو سینہ فراخ اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا اس حالت کی کوئی علامت ہے کہ جس سے اس کی شناخت کی جا سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، فرمایا کہ تجافی من دار الغرور، غرور کے گھر دنیا سے دور ہونا، والانابۃ الی دار الخلود، اور آخرت کی گھر کی طرف رجوع کرنا، والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور مرنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کرنا۔ نشانی غرور کے گھر سے پہلی نشانی کے غرور کے گھر یعنی دنیا سے دور ہونا۔ پہلے ذرا کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صاحب
رحمہ اللہ تعالی. میرے اصلاح کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب بڑی ہستیاں گزری ہیں. ایک بزرگ فرمانے لگے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب جہاں بھی رکھی ہوئی ہو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر خاص قسم کا ایک نور، ایک روشنی نظر آتی ہے مجھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب 40 فی اصول دین، تبلیغ دین دینا یہ الحمدللہ. 40 فی اصول الدین وہ عربی کے اندر ہے. اس کا ترجمہ حضرت مولانا عاشق الہی میش رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا. پھر اس کے اوپر ایک حاشیہ ہمارے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی. میں نے یہ کتاب اپنے حضرت سے سبقن ایک حال کی اطلاع دے کر مکمل کی. اللہ قبول فرمائے. اللہ بھائی، جس طرح جسمانی بیماری کی علاج معالجے کے لیے دیکھو فکر ہوتی ہے، اس میں جسمانی معالج کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی روحانی بیماریوں کی علاج کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کی. آگنا اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بات سے بات بڑھ جاتی ہیں. یہ تبلیغ دین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاربعین ہے، اندر کتاب ہے نا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاربعین فی اصول الدین، اس کا ترجمہ تبلیغ دین کے نام سے حضرت مولانا عاشق الہی میٹھ رحمہ اللہ تعالی نے کیا. یہ اصل کتاب یہ ہے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب یہ ہے الاربعین فی اصول الدین. یہ اس کا ترجمہ ہے. جزاک اللہ. اس کا ایک حاشیہ مفتی جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ تعالی. پھر مجھے اللہ نے توفیق بخشی اپنے حضرت سے اصلاح کے سلسلے میں اس مبارک کتاب سے سبقن یہ ساری کتاب مکمل کی. تو پھر اس میں حضرت رہنمائی کے لیے کچھ نئے کلمات ارشاد فرماتے ہیں، تو ہم نے حاشی میں لگا دیا الحمد للہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ ایک ناقص حاشیہ اپنے بڑوں کے مبارک کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا اضافہ کر دیا ہے یہاں پر الحمد للہ. ہمارے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ جب انہوں نے کتاب دیکھی اور وہ حاشیے میں تو کہنے لگے جو آپ نے حاشیے میں جو حضرت کے جملے نقل کر دیے ہیں اس سے عمل میں آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو میرے اس میں یہ تبلیغ دین میں اخلاق مذمومہ برے اخلاق جن سے دل کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے. اخلاق مذمومہ برے اخلاق جن سے دل کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے، ان میں سے ایک مذموم خلق حب دنیا حب مال کا بیان. حب دنیا حب مال کا بیان کہ دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں کہ دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں. یہ بھی اخلاق مذمومہ ایک مذموم خلق ہے، ایک ناپسندیدہ خلق ہے.
تو میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے، مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے۔ اب بھی آپ ہمارے مہمان جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، کچھ نہ کچھ زیادہ رہا تو اب بھی آپ کی جیب میں ہوگا، اور گھر کے اندر بھی حسب ضرورت حسب توفیق وہ ہمیں اللہ الحمدللہ موجود ہوگا، گھر کا کچھ ضروری سامان موجود ہے، گھر کی ضرورتوں کا سامان میں گھر کے اندر موجود، کچھ نہ کچھ مال گھر کے اندر ہی موجود۔ تو میرے حضرت سے پوچھنے لگے مال سے تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے، مال سے تھوڑا بہت تعلق سب کا ہی ہوتا ہے، تو یہاں جو حب دنیا حب مال، اس سے مراد کیا ہے کہ دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں، اسی کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے؟ بڑے حضرات ہیں نا، بس حضرت نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے حب دنیا حب مال کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کر کے مال کمانا، گناہ کر کے مال کمانا، باقی جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں، ہزاروں میں کمائیں، لاکھوں میں کمائیں، کروڑوں میں کمائیں، اربوں میں کمائیں، بلکہ حضرت فرمانے لگے تم پوری دنیا سمیٹ لو لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کرتے رہے، زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ ادا کرتے رہے، حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہے، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اہل و عیال پر خرچ کریں، نیک جگہوں میں خرچ کریں، پھر یہ مال حب دنیا حب مال میں داخل نہیں، بلکہ یہ مال اپنے بچوں پر، اہل و عیال پر، نیک جگہوں میں خرچ ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا الحمدللہ۔ ابو داؤد شریف میں ہاں صدقات کے ابواب میں حدیث شریف گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صدقے کا امر فرمایا، صدقے کا حکم فرمایا، الصدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ خیرات یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اللہ۔ یہ کرونا کے زمانے میں جو کرونا کی وبا تھی، میں یہ جمعے کے لیے آ رہا وہ یہ مدن کے قریبی میں خال میں وہاں ایک بورڈ سے لگا ہوا، اور اس میں ہے یہ جمعہ کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، تم نے کیا لڑنا ہے تم نے یاد رکھنا ہے۔ استغفر اللہ۔ بھائی تعبیر کا ادب بھی یہ بھی اپنے بزرگوں کے قدموں میں نصیب ہوتا ہے۔ ایک بخار کا جھونکا آتا ہے لٹا کر رکھ دیتا ہے، اب آپ بتلا دے امریکہ میں آگ لگی ہوئی، بتلا رہے تھے کوئی کس شہر میں لگی آگ لگی، وہ پکڑنا چاہے تو ہاں ڈرنا چاہیے اللہ، ہاں کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، لڑنا ہے، تم نے کیا لڑنا ہے اللہ، تمہاری کیا اوقات ہے اللہ۔ جو خدائی آفات ہوتی ہیں اللہ، ہاں آسمانی آفات ہوتی ہیں، یہ بڑکوں سے نہیں ٹلتی ہیں اللہ، ہاں 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 آ گئی، یہ صدقہ خیرات سے ٹلتی ہیں، ہاں یہ رونے دھونے سے دعاؤں سے ٹلتی ہیں اللہ، ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں میں نے خیال کیا اچھے طریقے بھی ہوتے ہیں اللہ۔ میں وہاں پر ملیشیا میں تھا، ملیشیا میں میں نے بتلایا سنایا تھا پہلے بھی سناتا رہتا ہوں، ملیشیا میں وہاں پر تھائی لینڈ کے بارڈر قریب ایک شہر، وہاں میں نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد دیکھا تو لوگ انہوں نے حلقہ بنا رکھا اور سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے،
میں نے پوچھا یہ سورۃ یاسین شریف تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے آج یہ انگریزی سال کے آخری مہینے کی آج آخری تاریخ ہے، آخری تاریخ ہے، 31 دسمبر غالباً، یہ 31 دسمبر 31 کا ہوتا ہے آخری مہینہ میں، 31 دسمبر ہے، تو اگلے سال ہے، نئے سال کا آغاز ہونا ہے، تو اور لوگ ہیں، اور لوگ شور ہیں جو کوئی نامناسب افعال کر کے وہ اگلے سال کا آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ نامناسب افعال کر کے وہ سال کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا ہم قرآن پاک کی تلاوت کر کے، سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اگلے سال کا آغاز کریں گے الحمدللہ۔ یہ ہے مسلمان کی شان الحمدللہ۔ ہاں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا، کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دیندار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ بس اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں بس ہو جاتی ہے غلطی، کوئی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہے، آئندہ کے لیے کوئی شروع کر دیا رحم اللہ۔ حب دنیا حب مال کا مطلب گناہ کر کے مال کمانا، باقی جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں، ہزاروں میں کمائیں، لاکھوں میں کمائیں، کروڑوں میں کمائیں، اربوں میں کمائیں، بلکہ ہر فرمائے لگے تم پوری دنیا سمیٹ لو لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کرتے رہے۔ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہے، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اہل و عیال پر خرچ کریں، نیک جگہوں میں خرچ کریں، پھر یہ مال حب دنیا میں داخل نہیں بلکہ یہ مال اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق خرچ ہوگا، نیک جگہوں میں خرچ ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا۔ شریعت مطہرہ سب کے حقوق بتلاتی ہے۔ اللہ اپنی اہمیت ہے، ابو داؤد شریف دینا میں تاکہ حدیث شریف کی برکت ہوتی ہے اپنی رحم اللہ۔ یہ میں نے یہ سب یہ جنت کا شربت رکھا ہوا پاس ہی، یہاں پاس ہی رکھا ہوا الحمدللہ، آپ کو پلاتا ہوں الحمدللہ، تھوڑا تھوڑا کر پلاتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں یہ صدقہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں یہ میرے حدیث زبانی میں مجھے کچھ یاد ہے لیکن مگر آپ کو دیکھ کر ہم نے سنا دوں نا، اس کی بھی اپنی برکت ہے۔ ہاں یہ شیخ صاحب یہ دینی کتابیں ہیں، یہ ہمارے حکومت والے کہتے ہیں تم یہ سکول ہی ملاؤ، یہ ملاؤ، یہ ملاؤ، بھائی اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں میں نے سکول کا منہ تک نہیں دیکھا ہے، میں نے جو کچھ سیکھا چٹائیوں پر سیکھا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ وہ تو ہمارے ہر فرمانے لگے ہمارے بروسا فرما ہمیں انگریز سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا پڑھنا ہمیں پہلے بھی آتا ہے، انگریز ہی ہمارا شاگرد ہے، یہ تو اس کی یونیورسٹی میں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ چلو بہرحال ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں، ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں، کوئی سکول کالج میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ۔ ہاں میں سب کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں الحمدللہ۔ نہیں چلو بہت سی ضرورتیں چیزیں ایسی ہیں، اب یہ بچے یہ سمجھ لیتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی میری گھر والی ہیں وہ کچھ تھوڑا بہت پڑھی ہوئی ہیں وہ کچھ انگریزی بھی جانتی ہیں تھوڑی بہت، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ دوائی کی ڈبی بچوں کو کہنے لگے اس کو کوڑے میں نہیں ڈالنا، وہ انگریزی میں لکھا ہوا تھا فیروز لکھا ہوا، میں فیروز تو صحابی کا نام ہے، صحابی کا نام ہے، فون
تو انگریزی پڑھ رکھی تھی، انگریزی کام آ گئی الحمد للہ، انہوں نے انگریزی پہچان لی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. انگریزی زبان بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی. زبانیں جتنی بھی ہیں سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے. جیسے حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ فرمانے لگے انگریزی پڑھیں، غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہیں. ان کے ماحول کا اثر نہ لیں. اللہ تعالیٰ وہ لوگ بھی پیاسے ہیں یا اللہ. ہاں 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 وہ بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی ہمارے بھائی سیالکوٹ میں غالباً اٹلی میں تھے، کہنے لگے میں گزر رہا تھا، ایک وہاں عیسائی بچہ آ گیا. عیسائی بچہ آ کر اسے کہنے لگا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے. وہ کہنے لگا ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہے، ابھی تو نماز کو. کہتے یہاں کچھ آپ جیسی شکل کے لوگ آئے تھے، آپ جیسی شکل کے کچھ اور پگڑی والا باندھ رکھی تھی، کچھ اور بھی آپ جیسی شکل کے لوگ آئے تھے، انہوں نے نماز پڑھی اور میں ان کے ساتھ بس ان کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا. تو مجھے بڑا سکون ملا. یا الحمدللہ. میں نے کہا چلو آپ کی شکل بھی مجھ سے مل رہی ہے، شاید آپ بھی نماز پڑھیں گے، تو چلو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. وہ لوگ بھی پیاسے ہیں. ہاں 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 اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. دعوت کا تعلق کوئی صرف سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ ہی نہیں ہے. اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے ہے، کردار سے ہے، نیکی خدا خوفی کے جذبے سے ہے. کہتے ہیں میرے حضرت فرمانے لگے ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے دو وجہوں سے پھیلا ہے. دو وجہوں سے. ایک اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام ان کی واعظ و نصیحت کی برکت سے، اور فرمایا دوسرا یہاں پر دین پھیلا ہے مسلمان تاجروں کی تجارت کی برکت سے. ان کے لین دین معاملات اتنے پاک اور صاف، لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے. پہلے بھی کیا تھا، کرتا رہتا ہوں سکون رات میں. وہاں بچے آئے ہوئے یونیورسٹی کے بچے میں ہے، تو ان کو یہ ایک نیت بدلات میں سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو. یار بس یہ دو چیزیں نا. یہ اگلا جملہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں ہے پڑھا کہ بس تربیت نیک ہو. ہر کے الفاظ یہ تربیت نیک ہو، تربیت نیک ہو، نیک صحبت میسر ہو، اپنے بزرگوں کا سایہ ہو کہیں بھی جہاں نصیب فرما اللہ تعالیٰ. تربیت نیک ہو، فاضل اور بی اے برابر. ہر کے الفاظ ہیں فاضل اور بی اے برابر کہ دینی مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء، بس تربیت نیک، پھر آگے منزل سب کی برابر ہے. مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. محنت کرنی پڑتی ہے. ہاں آگے علم دین ہے نا، یہ بھی بڑی محنت چاہتا ہے. ہاں یہ نہیں کچھ چلتے چلتے جاگنا. ہاں بہت کھپنا پڑتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ہاں ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہاں العلم لا یعطیک العلم لا یعطیک بعضہ حتی. ایک جملہ ہے کہ علم اب میرے فرمانے لگے خوب محنت کرو گے تو کچھ ملے گا، خوب محنت کرو گے تو کچھ ملے گا. یا نہ رہا. بہرحال کوشش کرنی چاہیے. ہاں سکول کالج میں پڑھیں، وہاں بھی آپ خوب محنت کریں آپ پڑھیں، لیکن بس یہ ہے غلط ماحول سے بچنا ہے، غلط صحبت سے بچنا ہے. یہ باتیں فائدے کے لیے ہے. الحمدللہ. ہاں والدین نے پڑھنے کے لیے بھیجا. الحمدللہ. آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور نظام ہے دفتر کا وہ آپ نے سنبھالا جا کر، کوئی ہے نہیں. میں نے کہا بس تربیت نیک صحبت میسر، پھر آگے منزل سب کی برابر ہے. سب کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال. پھر یہ بچے ہیں، ان کو نرمی سے لینا ہے، قریب کرنا ہے ان کو. یاد رکھنا. ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. ہاں اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے میں لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ مضمون بہت سے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ایک کو لیتا ہوں دوسرا شروع ہو جاتا تیسرا.
اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں ہے تو حب جو ہے ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی اب یہ قدم قدم پر رہنمائی. اب یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں ہیں الحمدللہ. اب یہاں اب اس میں یہ کتاب آپ نے زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، مال کو آپ نے کیسے خرچ کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ساری رہنمائی الحمدللہ. شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے الحمدللہ. ہاں قدم قدم پر رہنمائی. کرتا رہتا ہوں شریعت مطہرہ جس طرح مسجد میں ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کھڑی ہوئی ہے، مدرسے میں اسی طرح دکان میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کھڑی ہوئی ہے، دفتر میں بھی کھڑی ہوئی ہے، ملازمت میں روزی کے تمام بہانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کھڑی ہوئی ہے. شریعت مطہرہ وہ سب کو جنت کی راہ بتلاتی ہے الحمدللہ. ہاں اگر فقیر کو اپنی جھونپڑی میں جنت کی راہ بتلاتی ہے تو بادشاہ کو ان کے محل میں راہ بتلاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور آئندہ کے لیے کوئی شروع کر دی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے سب کا سفر آخرت کی خوشیوں میں پہنچے گا جہاں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ باقی انشاءاللہ تعالیٰ کو منظور ہے. کچھ ایک حدیث اور سنانی تھی لیکن کچھ وقت کچھ کم ہے. انشاءاللہ جب موقع ملے گا اللہ تعالیٰ کہلوائیں انشاءاللہ کی رحمت سے. اچھا اگلے جمعے، ہاں اگلا جمعہ کچھ تھوڑا سا میں حیدرآباد میں وہاں سندھ میں حیدرآباد میں وہاں پر رہا ایک مدرسے والے اصرار کر رہے تھے کچھ وہاں پر ان کا بخاری شریف کا آخری سبق ہوتا ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے. تو شاید اگلے جمعے کو میں کچھ سفر پر ہوں انشاءاللہ. زندگی رہی تو انشاءاللہ. بہت کم ویسے میں جاتا ہوں جمعے کی چھٹی نے بہت کم کرتا ہوں. کہیں کچھ شدید مجبوری پیش آ جائے پھر ذرا کچھ چلو. لیکن دل سے دعا ہی دعا ہے اپنے جہاں بھی ہوں اللہ سب کو خوش رکھے، اللہ حافظ رکھے. جزاک